رشتوں میں اتنی پخیں نکالتے ہیں، اتنی اردو اسپیکنگ ہے تو لڑکی اردو اسپیکنگ ہو، پھر اگر یہ یو پی کا ہے نا تو لڑکی بھی یو پی کی ہو، دہلی کی نہیں چلے گی، دہلی والے کہتے ہیں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، پھر اگر دہلی کا ہے لڑکا تو پھر لڑکی بھی دہلی ہی کی ہونی چاہیے، وہ یو پی کی نہیں چلے گی، حیدرآباد دکن کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور حیدرآباد دکن والے کے لیے دہلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ قوموں کے اندر قومیں، قوموں کے اندر قومیں، پھر اس میں اب آپ یو پی کے، آپ کو بالکل یو پی کی سہارنپور کی مل گئی، ایک دم وہیں کی پیدا ہوئی تھی، اسی مٹی سے بنایا تھا فرشتوں نے اس کو، سارا کلچر وہی، اب اس میں پھر نکالے گا پخ۔ پھر تعلیم، ایک صاحب کے میں بیزار آ گیا، ان کے جو ہے نا وہ اتنی پخیں، اب تعلیم میں اگر تعلیم نہیں ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تعلیم نہیں ہے یہ کیسے گزارا کرے گی، تعلیم تو سوال ہی، اگر زیادہ تعلیم ہے تو بھائی یہ تو میرے کو ہی بیچ کے کھا جائے گی، یہ تو مجھے ہی سمجھانا شروع کر دے گی، اتنی تو میری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو مجھے سمجھانا شروع کر دے گی، پھر وہ اس میں ایک معیار، پھر قد کاٹ، قد اتنا ہو کہ لڑکے سے اونچا بھی نہ ہو، کیونکہ پھر دیکھنے میں جب گروپ فوٹو کھنچوائیں گے تو عجیب سے لگے گی، دلہن کا قد زیادہ دولہے کا قد چھوٹا، یہ میچنگ کا رشتہ نہیں، اور اگر دولہا لمبا ہے دلہن ٹھگنی ہے، ٹھگنی بھی نہیں ہونی چاہیے، دلہن دولہا کے برابر بھی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ یہ تو پتا چلے دولہا کون ہے دلہن کون ہے، دونوں ایک جیسے تو یہ تو ایک جیسے ہو، بس دولہا کا جتنا سائز ہے نا اس سے آدھا انچ کم دلہن ہو، یہ بالکل معیاری قد ہے، دیکھنے میں جب گروپ فوٹو ہو تو پھر البم جب دیکھو تو پتا چلے دولہا دلہن کتنے اچھے لگ رہے ہیں، بھاڑ میں جائے لعنت بھیجو یار، کیا تم ساری زندگی کے لیے دنیا میں رہو گے بھائی؟ ایک وقتی مسافر خانہ ہے، گزارا ہے، چلاؤ مل جائے ٹھیک ہے، اخلاق دیکھ لو، دیندار دیکھ لو، تھوڑی سی شکل و صورت دیکھ لو، 3 چیزیں دیکھ لو، باقی تعلیم ہونا نہ ہونا یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں۔ عورت میں 3 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اگر آپ خوبصورت ہیں تو آپ کی زوجہ بھی ذرا نسبتاً تھوڑی اچھی ہو، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بعض دفعہ خود کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے ایک استاذ نے بتایا کہ ایک طالب علم کی شادی ہو گئی، منہ لٹکا ہوا اس کا، 1 ہفتے سے نہ کھا رہے نہ پی رہے، بات ہی نہیں کر رہا، بولا کہ پوچھا کیا مسئلہ ہے، اس نے بتایا میں نے لڑکی کو دیکھا نہیں تھا، بہت بدصورت نکلی ہے، یعنی شکل اچھی نہیں ہے، اس لیے میں بس بڑا ڈسٹرب ہو گیا نا، میری دلہن اچھی نہیں ہے، صورت کی اچھی نہیں، تو انہوں نے کہا کبھی شیشے میں اپنی شکل دیکھی ہے جا کے؟ پہلے ایک دفعہ اپنا بغور مطالعہ کرو شیشے میں جا کے، اگر کہیں سے ناک نقش کچھ ڈینٹنگ پینٹنگ مناسب نظر آئے نا تو پھر احساس کمتری کا شکار ہو۔ تو وہ استاذ نے بتایا کہ جب اس نے شیشے میں میرے مشورے پر اپنے کو اچھی طرح دیکھا نا، اس دن کے بعد سے خوش ہو گیا، وہ کہا یار مجھ سے پھر بھی اچھی ہے، ٹھیک ہے، میرے جو نین نقش ہے نا اس کی نسبت پھر بھی دلہن کے تھوڑے زیادہ اچھے ہیں، تو اپنے آپ کو بھی تو دیکھ لے نا، بہت ہی کوئی کسی فلم کا ہیرو ہے تو چلو بہت ہی خوبصورت تلاش کر رہا ہے، خود آڑا تیڑا ٹیڑھا میڑا ہوگا تو ایک دم اتنی خوبصورت تمہیں کیوں دے گا بھائی؟ لڑکی بھی اگر خوبصورت ہے تو وہ بھی تو یہ چاہے گی نا کہ میرا میاں بھی پھر ویسا ہی ہو، وہ تھوڑی وہ آپ کی شکل دیکھ کے آپ کو قبول کر لے گی، تو لیکن نہیں جی کمپرومائز نہیں کرنا میں نے، صورت پہ نہیں، شکل پہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ہمیشہ قیامت تک دنیا میں رہنا ہے، میں نے مرنا نہیں ہے۔ جس کو یہ خیال ہوتا ہے نا میں نے مرنا ہے، وہ کہتا ہے چلو بھائی یہ ٹھیک ہے، نہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، چلے گا یار، شادی کرو، اب بچے، اب عمر کتنی، بچے کب ہوں گے، میں بڈھا ہو جاؤں گا تو کیا اولاد ہوگی میرے، جو ہے نا جوانی میں میرے بچے جوان ہو جائیں، تو یہ سارا حساب کتاب، تو قوم پرستی کی جو ہے نا مخالفت کرو۔ تو میں یہ ساری باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس قوم پرستی کی لعنت سے رشتے بھی نہیں ہو رہے، لڑکیوں کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، پھر آپس میں لڑائیاں، الگ الگ صوبے، ملک ٹوٹ رہا ہے، کوئی سندھ الگ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، بلوچی کہہ رہے ہیں بلوچستان کو ہم الگ کریں گے، اور جناب ایک خیبر پختونخوا بن گیا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ نہ کرے الگ تو انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن ایک باتیں اس طرح کی کر دی جاتی ہیں، تو یہ الگ الگ ہو کے بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارا۔